الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ ستویں سالانہ عشق مصطفیٰ کانفرنس برائے ثالث و والدین رہائش گاہ محمد یوسف انصاری زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ پیر سید قیصر عباس صاحب قاری محمد اسلم صاحب حافظ نعمان صاحب حافظ علی وقار جلالی صاحب حامد ربانی صاحب نقیب محمد پیر سید محسن علی شاہ صاحب گلفام محمد یوسف سلفت علی اللہ میرے نام بچیانوں برکت و خیر نصیب فرمائے اور جتنے بھی مہمانان گرامی قدر نے اللہ تعالیٰ انہاں سارے خیر نصیب فرمائے جتنے نادان ہیں انہاں سارے اللہ خیر نصیب فرمائے عزیزوں اور ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف در اصل اللہ کی طرف ایک کتاب میری بات کو سمجھ ایک کتاب قرآن ایک حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجود حضور کی ذات جبریل سمجھ اما عائشہ کو سوال کیتا گیا کہ حضور دا اخلاق کیسا حضور دا اخلاق دا مطلب سمجھنے میں آپ بھی جنہوں صدنے ورطن لوگاں نال رویہ لوگاں نال تو اڈا بیہیویئر لوگاں نال تو اڈا برتاؤ حضور دا رویہ برتاؤ انداز زندگی کیسا تو اماں جی کو فرما دیا نے قرآن نہ پڑھیا در اصل قرآن حضور دے اخلاق دینا یعنی قرآن نے جس تھیوری کو پیش کیتا ہے اس تھیوری نو عملی صورت اچھ دیکھنا ہوئے تھے حضور دی حیات مبارکہ قرآن دے الفاظ دی عملی تفسیر دا نام سیرت مصطفیٰ ہے الفاظ قرآن دی عملی تفسیر دا نام سیرت مصطفیٰ ہے اب سیرت مصطفیٰ دیکھو حضور دی سیرت مبارکہ لے بارے اللہ فرمان دیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
حضور دی حیات تو اڑے واسطے اسوائے کامل ہے بہترین طریقہ زندگی گزارنے دا اوے جڑا رسول اللہ دا طریقہ حضور دا طریقہ کیا ہے بس یہ بات کر کے دعا حضور دا طریقہ کیا ہے حضور دا سلیقہ کیا ہے حضور دا انداز زندگی کیا ہے عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام آپ نے کم قیمت لباس بھی پہنے اور بہت قیمتی لباس بھی پہنے اپنی سمجھ بات آئی کرنا بہت کم قیمت لباس میں پہنے جیدے اتے پیوند لگے اور حضور نے انتہائی قیمتی لباس میں پہنے جی ہو جا پورے مدینے کسی کو نہیں چاہیے یہی میرے حضور دی زندگی ہے تاکہ کم قیمت پہننا بھی سنت ہو جائے قیمتی پہننا بھی سنت ہو جائے عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے سادہ روٹی بھی کھائی بغیر چھنے ہوئے جو دی روٹی حضور نے تناول فرمائی اور صحابی فرماتے ہیں میں ایک سفر حضور نے نال تو بکری زبا کی بکری دے ایس جس سے مشدے نے دست توجہ ہے اے دست فرماتے ہیں میں بکری پکائی تو حضور نے فرمایا کہ میں دستی دا گوشت حضور نے خدمت پیش کی حضور نے دستی تناول فرمایا اور فرمایا اور دستی لاؤ میں بکری دوسری دستی پیش کی صحابی فرمایا حضور نے دوسری بھی کھا لی اور فرمایا اور دستی لاؤ تو میں کہتی یا رسول اللہ بکری دیاں دو ہی تو آپ مسکرا پائے اور فرمایا اگر تو ہنڈی چو تلاش کر دوں تو اور دستی بھی مل جانی اب موجزانہ شان بھی ہے مگر یہ شان بھی ہے کہ دو دستیاں پر یک وقت حضور نے تناول فرما کے خوش خوراک ہون دا بھی درس دے حضور کئی دن کھاندے ہی نہیں صحابہ دیکھا کہ حضور کئی دن مسلسل نہیں کھاندے تو انہوں نے بھی حضور دی ریز ڈولن لگ پہ کمزوری ہوگی ضعف ہوگی حضور نے فرمایا ایوکم مثلی یطعمنی ربی و یسقینی تم میں سے میری طرح کون ہے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے یطعمنی ربی و یسقینی مگر تو اڈا معاملہ ایسا نہیں ہے تسی میری طرح نہیں ہو سکتے تو حضور سرکار کی سیرت مبارکہ دے ہر پہلو دے اندر ساڑھے واسطے ساڑھے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا ہر پہلو مشعل راہ اور شمون حیات اور درس مگر جو میں عرض کریں آپ دی خدمت میرے نبی پاک سرکار کی سیرت طیبہ دا او عنوان میرے حضور دی سیرت دا او پہلو جس ایس وقت میری ملت یا نوجوانوں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے نبی پاک سرکار دا سبق حضور دا حوصلہ نبی پاک سرکار دی طبیعت دا سکون اور حضور دی طبیعت دا ٹھہراؤ حضور دی طبیعت دا بقار حضور دی طبیعت دی تمتنت نبی علیہ السلام دی ذات کے اندر جو اللہ نے حوصلہ رکھا اس کو اللہ نے خود قرآن بیان کیتا اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب رب نے تینوں خلق عظیم رتبے تے فائز فرمایا ہے آج ساڑھی ملت دے نوجوان اتنے غسیل اور تاولے کہ ہر وقت فیس بک تے لڑے
اور اس دے اثر دی وجہ تو چونکہ طبیعت فیس بک دے وچ لڑ لڑ کے جھگڑالو بن گئی ہوندی وہ پھر اپنے گھرانے نال بھی لڑدے دوستاں نال بھی لڑدے اماں نال بھی لڑدے وہ ہر پاسے بیچارے لڑدے رہندے کیونکہ انہاں فیس بک تو لڑائی والا مائنڈ بنا لیا بھائی زندگی گزارنے دا ڈھنگ فیس بک تو نہ سیکھو آمینہ دلال تو سیکھو میرے حضور دے 9 چچا سا کتنے 9 چاچے نال پیار کرنا حضور دی سنت چاچیاں نو بھتیجیاں نال پیار کرنا چاہیے یہ بھی ضرور رسول اللہ دے چچا سن حضرت ابو طالب حضور انہاں دے گھر رہے ہو گیا حضور دے والد گرامی دا وصال ہو گیا سی تو چچا حضور نو پال رہے حضور انہاں دے گھر رہندے حضور سرکار انہاں دی زیر کفالت سن کفیل سن تو مکے دے سردار بھی سن حضرت ابو طالب انہاں کو لوگ آگے بیٹھتے سن پھر وہ گھر میں جدو سونا تے بیٹیاں نے اور حضور نے لوگاں میں کہیں تھے رسول اللہ سنتے نہیں تھے علی نہیں تھے جعفر نہیں تھے عقیل نہیں تھے طالب تو لوگاں میں ایک چلے جانا تو انہاں اٹھنا تے پتر نو اٹھا کے حضور دی جگہ تے حضور نو اٹھا کے پتر دی جگہ تے کر دے کسے پوچھا ابو طالب سردار مکہ ہے جی کیوں کرتے ہو تو فرمان لگے کہ میں سنے ہیں محمد دے دشمن بڑے تو میں چاہنا کہ میرا پتر قربان ہو جائے میرے بھتیجے نو کچھ نہ ہو چاچے انجدے ہونے چاہیے آج کل مارکیٹ انجدے چاچے بھی پائے جاندے ہیں انہوں نے پتہ لگ جانا منڈے دا ابا فوت ہو گئے تو آندے نے اندے ابے بنائی کچھ نہیں سارا ہے ہی تو اسی بھی اجدے چاچے کوئی نہ کوئی چلو شکر ہے اللہ تو آنی ہو جو چاچے نہ ہی بھی کھائے تو حضور دے چاچے بچے چاچے آپ نو سمجھ آئی سارے کے نہ تو آقا علیہ السلام دا کوئی بھائی نہیں لیکن حضور نے علی نال پیار کر کے دس ہے کہ پیراما نال اینج پیار کرنا چاہیے حضور دا اپنا کوئی بھائی نہیں نہ حضور دی بہن ہے لیکن حضور نے علی نال پیار کر کے براما نو دسیا کہ این بھی چھوٹیاں براما نال پیار کری دا اور رسول اللہ حضور دے سامنے کھانا آیا مجھے آیا گوشت پرندے دا کہ آپ دعا منگی یا اللہ جڑا تینوں ساریاں تو بڑا پیارا لگ دیا ان بھیج تو دروازے تے مولا علی تشریف یہ دا مطلب ہے حضور جان دیا ہے میں دروازے تے کون ہونا ہے صرف حضور نے دعا دے الفاظ اور بولے نہیں دل حضور دا بھی یہی سی کہ پتہ بھی حضور نو ایسی کہ علی آنا ہے تے رل کے کھانا ہے یہ دا مطلب ہے کہ بھائیاں نال ونڈ کے کھان دا سواد ہی وکھرا ہوندا میرے نبی دی سیرت حضرت حلیمہ جنہاں نے حضور نو دودھ پلایا وہ آئیاں تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب آپ مہمان آئے صاحب کلین بچھائے پھول بچھا سکتے ہو کلین بچھا سکتے ہو لیکن میں اپنی زندگی کسے بندے نو کسے ایم پی ایم این اے واسطے بھی اپنی پاگ لا کے بچھاندیاں نہیں اپنی موڈے تو چادر لا کے بچھاندیاں نہیں ویکھیا لیکن آپ پروٹوکول دی ہاتھے اما سادیہ آئے نے حلیمہ تے رسول اللہ سرکار نے اپنی چادر لا کے انہوں نے ہیٹ بچھا دیتی تو انہوں سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ سرکار سان سمجھ کی سمجھائیے کہ لوگوں یہ دودھ پلان علی ماں دا ہے رتبہ ہے تے پیٹ وچ رکھن علی ماں دا کی رتبہ ہوئے غزوہ حنین میں حضور دی بہن حضرت شیمہ قید ہو کیا حضور نو پتہ چلیا اللہ وہ حضور دے پاس آئیاں تو کہنے لگیاں سونیا میں نکیاں ہوں لیا تو ان لوگ صحابہ فرمایا بھی وہ پھر ایک باری سناؤ ان دیئے لوریاں کتابہ تاریخ لکھے اللہم ابقی لنا محمدا ثم آراہ یافیم و امرادا یا اللہ میرے محمد نو لمیاں زندگیاں دیویں تو جدوں میں سردار بنے دی سرداری بھی نے ایک باری
پھر وہ وقت آ گیا اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی رضائی بہن نے فرمایا بہن جی آنکھیں تے ایتھے مکان بنا دینا تے ایتھے رو تیرا خرچہ دیاں گا تے جے جانا ہی تے اسباب تے مال دے کے بھیجنا مڑ جدو ضرورت ہوگی پھر آ جا میرے آقا علیہ السلام نے تے سانو ہر رشتے دا قدر اور احترام کرنا سکھایا میرے نبی پاک سرکار حضرت خدیجہ پاک نے شادی فرمائی حضرت خدیجہ پاک کی عمر زیادہ حضور دی عمر مبارک انہوں نے بظاہر چھوڑ شادی ہو گئی لیکن حضور نے اپنی ساری حیات ظاہری میں خدیجہ الکبریٰ دا تذکرہ بھی فرمایا پیار بھی فرمایا اور تمام حیات اما خدیجہ الکبریٰ حضور نے ایک مرتبہ بھی جھگڑا نہیں فرمایا حضور 10 ہے بیویاں رہنا ہے ہوتے سارے ہی مرد میں تسی اسی نہ دیاں بیبیاں بندیاں دے جھگڑے دے رہے ہیں جو مکہ وہ بندہ کمڑے یہ سیانا کنا وہ بندہ سیانا ہے جیتا جی دی بیوی دا تو دا جھگڑا دے رہے ہیں فیصلہ ہوئے آؤ جیتا سو ڈاٹے جو کوڑا شادی کرو عورت دی عزت کرو اگر تو لگے نہ پیساڑا گزارا روز بیویاں نہ لڑنا مار کٹائیے کوئی مردانہ کام تو ہم لگتا ہے نہیں گزارا ہوں لکیر مار بیویوں تیرا راہ سمجھ آگئی مردانہ شان نہ جینا چاہیے میرے نبی پاک سرکار کا ایک طریقہ ہے حضور دے چچا کو سب تو پیارے حضرت میرے حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہاں دی ایک شان سی کہ جیڑا رسول اللہ دے بارے گل کریا حضور منع کر دیا وہ کوئی لڑے نہ لیکن جب یہ سنا نہ ابو جہل حضور سرکار دے بارے غلط لفظ بولے انہاں دے ہاتھ وچ کمان سی یہ دے ڈالا تیر چلائی گھوڑے تے بیٹھے تھے انہاں پتہ لگا کہ ابو جہل نے رسول اللہ نال بدتمیزی کی اس ویلے یہ کلمہ کوئی نہ پڑھے حضرت میرے حمزہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا جدو سنیا تے گھوڑے تے بیٹھے تے سنیا تے اوچ گھوڑا موڑ لیا ابو جہل مر چودھریا ڈیرے وچ بیٹھا او جڑی انہاں دے ہاتھ وچ کمان سی انہاں او ٹھوکیا پنجابی پنجابی ویسے مارنا نہیں کہہ سکنے پر ٹھوکیاں سواز آ جاتا اب کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے کمان جڑی ہے ماری تو بھائی غلطی ہوئی پر حضور پنجابی چاکی دینا وہ کمان ٹھوکی ابو جال تو پھر ذرا سواد بڑا ہوتا ہے ابو جی میں تسی آندے ہو لفظ بول ہو سکتا ہے کسی نے ابو جال نہ پیار ہوگا تو ذرا نرم کیجئے ٹھیک ہے ہمیں ہو سکتا ہے کچھ نہ وہی بھی ہوئے ابو جال بھی ہے میں تھوڑا پولائٹ رہو بھائی صاحب ابو جال واسطے کیڑی پولائٹ ٹھوکو ہمیں حضرت میرے حمزہ نے ٹھوکی تجدو پھون دا پھوارا نکلے نا تو نہ فرمایا آج تو بعد میں محمد دے ناڑا ہوں گل اور پھر اس وقت کلمہ پڑھا حضور دا کلمہ پڑھا اور پھر ساری زندگی حضور دے اگے کھڑے رہے حتیٰ کہ جدو حضرت عمر آئے رسول اللہ کو ننگی تلوار سی بندے آکھا بھی حضرت عمر ننگی تلوار لے کے ان کو پلوان حضرت عمر بھی گیا حضرت امیر حمزہ فرمایا پریشان نہ ہوئے کہ چنگے ارادے نال آیا ہے ساتھ بسم اللہ غلط ارادے نال آیا تو دی تلوار نال دی دھون لا دے آپ اسد الرسول آکھا اسد الرسول حضرت امیر حمزہ یعنی رسول اللہ دے شیر آج کل مشہور ہے کہ وہ مدینے دے روانی گورنر پھر اتنے جائید ہے نا حضرت میرے حمزہ بڑی خوبصورت آپ دی مزار تو بڑا خوبصورت آپ دی بڑی مسجد بنی تو وہ بندے سمجھتے ہیں کہ مدینہ شریف دے گورنر آج بھی حضرت میرے حمزہ اللہ وہ حضور سرکار کے وزیر رسان تے حضور دی فوج دے کمانڈر ان چیف حضرت میرے حمزہ جنگ احد حضور سرکار دے سامنے لڑدے ہوئے ہیں شہادت اور جدو شہید ہوئے تو دشمنہ نے آپ سینہ چاکی جگر کٹ نک کٹیا کن کٹے ہونٹ کٹے اکھر کٹے اور انہوں نے ہار وہ جس بندے کام کیتا سی انہیں جدو فتح مکہ ہویا تو حضور سارے معاف کر دیتا انہیں حضور خط لکھے رحمت للعالمین سارے معاف کر دیو میں معافی مل جائے گی
نہ میڑے لے آنے نہ برادریاں کمرہ کی جانے صرف خط لکھے وہ سارے ہم جو پہ دے دے ہو سوڑے ہم میں مل جائے عزیز آنے من میرے نبی پاک نے فرمایا لکھو جواب اکو آیت لکھ کے بھیجئے کلیا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا رحمت میرے حضور دی بار رحمت میرے واجہ بیمار آجا گناہگار بچا فرمایا آجا تینوں معافی بھائی صاحب درس اگر کسی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا پرسکون لائف لینا چاہتا تو لوگوں کو ویر لینا چاہتا معاف کرنا جس بندے دے اندر ویر لینی بدلہ لینی اور دوسرے سے تھلے کرنی جذبہ پیدا ہو جائے وہ بندہ اندر شردار وہ دے اندر ہر ویلے آگے تو کدی کرنا اور اس بندے میں کدی چین نہیں آیا عزیزو اور بدلہ لینی خواہش اتنی بری ہے بدلہ لین تو بعد بجھتی نہیں اس تو بعد خوف ہی تبدیل ہو جاتی ہونا گلیا میرے سر سمجھ آ رہی لہذا اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتا اللہ اپنے نبی نے فرمایا خذل عفو محبوب معاف کرے وعمر بالعرف اچھی بات باؤ دے دیا وعارض عن الجاہلین جاہلہ تو کتنی سونی گل ہے اللہ جو اپنے نبی نے پیا فرماندہ ہے بجاہلہ تو بڑا تو اسی ضرور انہوں نے مدھے ٹھکنا ہوں نہیں سمجھے گا اور اللہ تعالیٰ مومن دی کی شان بیان کی اللہ مومن دی شان بیان کی اللہ دی مخلوق جیڑے لوگ رب دے پسندیدہ انہوں دی شان والغازمین الغیظ انہوں نے غصہ وے تو پی جاؤ اتنا کوئی شربت پین دا سواد نہیں ہوتا جنہ غصہ پین دا سواد پراؤندہ پیچھے اوکھے نا اللہ فرمانے مومن دی شان والغازمین الغیظ غصہ پی جاندے والعافین عن الناس بندیاں معاف کر چھڑ دیں واللہ یحب المحسنین ای ہو جانا اللہ محمد کا بھائی آج حضور دا میلاد آج حضور دا طریقہ جے تسی چل سکتے ہو تے ایتے چلن لئی مانڈ سکھو اگر سکھ سکھو گزار لئے میرے حضور دا ایتے حضور معاف فرما حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جے کوئی سکے بدڑ گوڑا
جدوں کٹھے ہو نا پہلی اپنی گلاں کریا کرو اپنے دکھ تے اپنے درد جن دسیا کرو تو تھوڑا ہلکے ہو جاؤ ساڈا کی اسی جتھے بانے اسی جلال پور دی ایس کرنی لگ سکتے اودلی گلی تے بندیاں دا گلا کردے فلانا آن دئی فلانا آن دئی فلانے میں نو کر لے فلانے آن کر دیتے بلکہ کوئی چیلے سیانے نے وہ باخبر لوگ وہ حوضہ بات دیا اس کرنی تو لگ رہے تھے صحیح جاتے تو کچھ پینٹاگون وہ پوری ورلڈ پر ریویو کر پوری بوشتہ گلا کر لے توجہ ہے کہ بل کلنٹن تک سارو آگا ہسٹری چھوڑ دے بھائیا یہی وجہ ہے جو بندہ سرنا مل کے لوٹے تے تشریح باقی لیکن جدو تسی اپنا سجن سناؤ گے تو سنو گے تو اٹھو گے تے اوڑے ہو جاؤ تسی دو جاندہ گلا کر کے اور بہت چاک نہ کرے امام حسن نے ارادہ فرمایا کہ اپنی بیوی بھی طلاق لیا بھائی اپنے اندر سے امام حسین میں اپنی بیوی بھی طلاق لیا انہوں نے فرمایا بھائی جی کیوں دینا چاہتا رمضان سمجھو فرمایا بھائی وہ میری بیوی ہے تو بیویاں دے عیب دوجیاں نہیں دسنے چاہیے لہذا میں نہیں دس سکتا کیوں دینا چاہتا طلاق لے دی انہاں پوچھا ہوں دے دیتی جے ہوں تے دسو کیوں دیتی جے تو فرمایا ہوں ساٹھی نہیں رہی ہوں دا گلا کرنا ساٹھا آکھری نہیں بھائیا پاک ہستیاں نے انہاں کو کچھ سیکھ لو بندے جتھے بکٹھے ہونگے بندیان حابی ایک دو جہاں دا گلا فلانا آجدہ فلانا آجدہ فلانا آجدہ خدا دا ناج ہے اپنیاں گلا کریا کرو جتھے کرو اپنی اصلاح کریا کرو اپنے نقائص بیان کیتا کرو اپنیاں گلا پرابلم یہ ہے کہ سن سواد انجام لیکن کسیاں یہ سواد لے کے ویکھیا نہیں کہ کسے ہم راز نو اپنیاں گلاں سنان دا کیڑا ہلکا کام اپنیاں گلاں کریا کرو تو اودیاں گلاں سنیا کرو انسان نو کوئی ایسی جوڑی درکار ہوتی ہے جن دے اپنے دکھ تو پار کٹ حج کیتا کرو نماز پڑھیا کرو محفل سجایا کرو محفل جایا کرو جدو خالی وقت ملے درود پڑھیا کرو پتہ نہیں کس لئے موت آ جائے بیماریاں انجلیاں نکل دیں بندے ٹوٹے پھرتے مر جاتے تو پایا چنگا نہیں بندہ مرے تو دے منہ دے درود حضور دی نات عزیزہ نے مجانے انج کہہ لو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ فریدی تو جوان آدمی ہے پڑھ لیا پاجی تجھے آپ جوان بندے ہو آپ پڑھا کرو تھوڑے جوانی لوگاں پہ ڈھڑنے ہیں آج میری پاڑی تھی چڑھ کے انہوں نے بھائی چوٹی پہ بیٹھا پلانے
ہے توجہ میرے بچوں اللہ 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 ویسے یار میں اس کے عمرے تے گیا تے میں غار سور دوڑتے بغیر بان چڑھ تو پھر میں لگا خیر میرے تگڑے ہاں خیر آئی ہے یہ بندہ 12 کلومیٹر سفر ہے 12 کلومیٹر سفر ہے غار سور دوڑتا یہ پاجی بندہ چڑھ جائے تو یہ بھی ایک فٹنس دا ٹیسٹ دیا میں بندے نے ویکھیا جڑے بڑے موٹے تازے ہوندے نا دراج پیر آندے نے ساتھ سڑگا نہیں یہ ہے چربی تے تیرے اوتے چھوٹے جی نہیں ہے تو کیوں جانتا سمجھ آئی تو بھائی صاحب نے چڑھی بڑا دلی سمندر ہوئی چڑھ پیر صاحب دا مرید ہے دی پیا گل وہ نال تو صاف ہو تو بندہ تھوڑا جا کمزور بھی ہو چڑھ اللہ ارے بھائی صاحب فقیرو درویشو حضور دے دین نال محبت رکھو کڈی سونی آئے گھر تیرا ہے جتھے بتیاں لگی دیکھ لو بھئی دے گھر اللہ والا دی آمد رہی ہے لیکن میں پہلی باری آیا سائن دے قربانے آلی بھی چاہی تھی ہاں کوئی تو مالکہ نوکنڈا رنگ لائے کتویں ملاد ستویں ملاد کوٹھی بنائی خرے 14ویں تبھی تھے پڑھنا اب شکیل کرو شاہ صاحب بیٹھے نے پوچھ لو میں کو توڑے بچے لکائی کل ولی میں کردہ جدو میں پہلی باری آیا ہے پوری بانیاں نہیں تھامی کوئی آج بھائی صاحب کوٹھی بنائی اے میرے سرکار دے ذکر دیاں برکتانے تے اللہ والے آندے آن دیاں یہ اللہ والے جیتے پیر لا دیں پائیا ہو جاواں اللہ آباد بادشاہ سکیاں آریاں ہو جاندی اندی تھے اللہ والے عزیزان من بندے تنی مندے پر اسی تے مندے آنا یہ جدو مشکل بھیڑ بڑے اللہ والے آنے یاد کریے کم بڑھ جانا ہے لے یارم والے ڈوبی ہوئی تر جائے ہر مرشد پاک دیوان ڈوبی ہوئی تر جائے دنیا تردی بیٹھی اللہ والے اللہ والے الحمدللہ